بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ تھوکوں سے پکوڑے تلے جاتے ہیں تو شاید پکوڑوں کی ہر وقت محتاط رہتی، لیکن بہرحال تھوکوں سے پکوڑے نہیں تلے جاتے۔ اس کے اجزائی ترکیبی فرق ہے۔ عمران خان صاحب کی بدقسمتی کہہ لیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پورا نظام ایک جھوٹ کے اوپر استوار کیا گیا ہے۔ جھوٹ بھی ایسا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یا تو بالکل ایک پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کے ایک عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، کرونک جھوٹے ہو چکے ہیں، یا وہ کسی ایسی ٹرینز میں ہے، کسی ایسی کیفیت میں ہیں ذہنی طور پہ جس کے اندر یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس عہدے پہ اور اس ایکسپوجر کے ساتھ جہاں اتنے لوگ گرد گرد اکٹھے ہوں، وہ کیسے جو ہے ان کو چیک نہیں کرتے ہوں گے، یا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہوگا کہ اس طرح غلط بیانیاں کرنے سے ہماری ساکھ جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہماری باتوں اب بے اثر ہو رہی ہے۔ میں بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ ہٹلر کا نام تو میرا خیال میں کم و بیش ہمارے ہر بندہ جو ہے کم پڑھا لکھا ہو، تھوڑا پڑتالی والا ہو، اسے جانتا ہے کہ وہ جرمنی کا ایک ڈکٹیٹر آیا تھا جس نے 1930 سے لے کے 1945 تک انہوں نے ایک حکومت کی۔ 1930 سے 1933 تک ان کو جزوی حکومت ملی، لیکن 33 سے انہوں نے مکمل قبضہ استبداد میں حکومت لے لی۔ ان کے ایک وزیر تھا، وزیر پروپیگنڈا، اس کا نام تھا جوزف گوئبلس۔ اس زمانے میں نیا نیا ریڈیو آ چکا تھا اور اخبارات تو تھے ہی تھے۔ تو جوزف گوئبل بہرحال اس کے اندر ایک چیز تو تھی کہ وہ انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ سحر انگیز قسم کا مقرر تھا، تقریر کرتا تھا، اور لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ٹاپ کلاس انٹلیکچوئل تھا، بہت بڑا اس کا دماغ جو تھا، اور اس کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے دانشورانہ ایک ذہانت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اس نے اور ہٹلر نے مل کے ایک کام کیا، چونکہ پہلی جنگ عظیم سے جرمن جو ہے ایک ہزیمت آمیز شکست سے دوچار ہوا تھا، اور جرمن قوم جو تھی وہ بالکل ان کو اپنے پہ اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے جرمن قوم کو اس چیز کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے دو چیزیں بتائیں۔ ایک انہوں نے سوچا کہ دو طریقے سے اس قوم کو ہتھیایا جائے یا ان کے اوپر اپنا اثر بڑھایا جائے۔ ایک تھا ان کا ڈر، کہ ان کے ڈر کو مزید اس کے اندر ایک اور ڈراونا پیدا کیا جائے اور ڈر ہی رہے، اور ایک امید، ہوپ، اور ایک ایسی کی امید دلائیں کہ لوگ بالکل نکل جائیں کسی اس سے اور کسی اور سیارے پہ چلے جائیں۔ چنانچہ جوزف گوئبل جو ہے اس کو اب بے شک دیکھ لیں گنی بک آف ورلڈ ریکارڈ، تو دنیا کا جھوٹا ترین شخص کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سیاستدان جو ہے جو بدترین ہو یا بدنام ہو تو وہ جوزف گوئبل جو ہے وہ ایک مثال بن چکا ہے۔ اس نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں اس کا ملکہ تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ بہرحال اس دوران ہٹلر نے قوم بھی اٹھا دی، لیکن جوزف گوئبل جو ہے وہ کچھ بھی دے دے وہ لوگوں کو یقین دلا دیتا تھا کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ پھر انہوں نے ایک فیصلہ تنظیم کیا، مخالفین کو کس طریقے سے انہوں نے قتل و غارت بھی کی، ان کو مخالف خیال رکھنے والوں کو کہ کس طریقے سے اغوا بھی کیے اور ظلم بھی کیا، اور ان پہ پابندیاں بھی لگائیں، اور ان کی میڈیا ٹرائل بھی کیے، اور ہر طرح کی چیزیں کی۔ کیا یہ رجیم جو ہے بالکل اسی طرح اسی درجے کا استوار ہو چکا ہے؟ اب عمران خان صاحب کل ٹی وی پہ جو ہے جلوہ افروز تھے، اور اس میں کئی باتیں وہی فرما رہے تھے، تقریر وہی ہے جو 1996 سے انہوں کو دو چار باتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی انٹلیکٹ تو ہے نہیں، گہری بات، فلسفیانہ بات جو ہوتی ہے وہ سنی سنائی بات نہیں ہوتی کہ ادھر سے کچھ اٹھا لو ادھر سے کچھ اٹھا لو۔ چنانچہ کل بھی انہوں نے وہی باتیں کر رہے ہیں، میں تو ایک بدماشوں کے خلاف ہوں، یہ سارے جرائم پیشہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔
ان کے اندر کوئی کسی کے اندر گٹس ہے کہ عمران خان جب تم بات کرتے ہو تو تمہاری جو کیبنٹ ہے اس میں ایم کے ایم بھی ہے، تمہاری کیبنٹ کے اندر پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ بھی ہے، تمہاری کیبنٹ میں فواد چودھری بھی ہیں، تمہاری کیبنٹ میں بابر روان بھی ہے، تمہاری کیبنٹ میں اعظم سواتی بھی ہیں. سپریم کورٹ کا کیس تو ابھی اعظم سواتی کا سامنے ہے نا، اس سے پہلے ایک فہرست ہے جو میں نے بتایا تھا کس طریقے سے امریکہ میں ان پہ الزام ہے کہ یہ جرائم کر کے وہاں سے اور کس طریقے سے لوگوں کو لوٹ مار کر کے پیسے اینٹ کے وہاں سے آئے تھے. یہ مبینہ طور پہ کیس عدالت میں یہاں چلتا رہا، پتہ نہیں انہوں نے کوئی معاملہ فہمی کیا یا نہیں کی. اور اے آر وائی میں ارشد شریف نے بہت بڑا پروگرام کیا، رعوف کلاسز ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگز میں کیا. تو یہ ساری وہ ایک ہے کہ جو تو وہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، یعنی کہ ان کے پاس دیکھیں کہ کتنے کوئی 12 13 14 پارٹیز ہیں، جی ڈی اے فلانی ہے، تو اکٹھے یہ نہیں ہے، یہ بیچارہ اکیلا ہے. وہ کہتا ہے نا ایک چور آ گیا کسی گھر میں تو اس نے مالک مکان کو مارا بھی سے مال بھی لے گیا. تو اس نے کہا یار چور اکیلا تھا اور تمہیں مارتا بھی رہا اور سامان بھی لے گیا. تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں اور بھیا اکیلے اور چور اور لاٹھی دو، انہوں نے ہمیں مار نہیں تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنوں کے ساتھ بھی اکیلے ہیں. مت بھولیں، ایک دفعہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست ہی ہیں، تو بتایا کہ کس وہ جان فشانی سے میئر بنے مشرف صاحب کے وقت میں، اور ساری پارٹی ان کے خلاف متحد ہو گئی. تو میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے کہا ہنس کہا، میں نے کہا جی یہ اکیلے تھے یا ایک ان کے ساتھ آرمی تھی اور ایک ان کے ساتھ اللہ تھا اور باقی ظاہر ہے کہ اکیلے تھے. میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا یہاں یہ اکیلے تھے لیکن 2-11 ہوتے ہیں، ایک ان کے ساتھ پاکستان آرمی تھی اور ایک یہ خود تھے. تو یہ 2-11 کافی تھے، ان کے مقابلے میں 40 بھی پارٹی اکٹھی ہو جاتی، ان کا اللہ میاں بھی نعوذ باللہ نیچے اتر کے آ جاتے. تو یہ اتنا اسٹرانگ الائنس تھا آرمی اور زمینی بندے کا. تو یہ کہتے ہیں میں اکیلا، اور یہ ساری میری سچائی کس طرح ثابت ہوتی ہے، تبدیلی کیسے ہوتی ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے. میں تو آپ کو آج پھر پریڈکٹ کر رہا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں، کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے ساتھ مل کے انہوں نے چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر فوج کے خلاف کیمپین نہ چلائی، یہ کرے گا. تو پہلے نہیں باتیں کہیں کر چکے اور سے انکاری ہیں. اسی طریقے سے یہ وہاں جا کے کچھ عرصے بعد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس بات کے بارے میں ایک پورا وہ ایک درشن دے رہے ہوں گے، بھاشن دے رہے ہوں گے. چنانچہ کل جو فرمایا انہوں نے اس میں شاید ہی کوئی سچ بولو. اب کیا فائدہ ایسا؟ اب باتوں سے کام نہیں چلتا. نہ آپ جوزف گویبلز کے لیول کا جھوٹ بول سکتے ہو. اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ شاید میرے سے گزارا چل رہا ہے. ہوتا ہی ہے کہ چل نہیں رہا، لیکن جو 8 10 15 بندے ہیں جو بیٹھتے ہیں وہ یہ باور کرا دیتے ہیں اور یہ باور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ان کے نظام ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جی پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اکانومی آسمان پہ جا رہی ہے. یعنی کہ حفیظ شیخ کو چند دن پہلے آپ سینیٹر بنا رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں لوں گا، تو کوئی تو افتاد پڑی ہے نا 3-4 دن میں کہ آپ نے حفیظ شیخ کو نکالنا پڑ گیا. ندیم بابر صاحب کس طریقے سے کہ جان فشانی سے کمبینیشن تھا عمر ایوب صاحب کا اور ندیم بابر صاحب کا، اور کس طریقے ڈیفینڈ کر رہے تھے، انہیں پالیسی ان کو بھی نکال دیا گیا. لیکن وہ بالکل ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ پھر کپڑے جھاڑ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابکے مار کے دیکھ آپ میرے ساتھ کرو، آگے کے لیے بہتری ہے. اب یہ اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب جس دن سے بزدار وزیر اعلیٰ بنے، محمود خان بھی تقریباً لے کے بزدار اصل میں، اس دن سے یہ ایک وجہ ندا ان میں پیدا ہو گئی، بون آف کنٹینشن اسے کہتے ہیں. اور جب تک بزدار ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سکون کے ساتھ یا ایک دل جمعی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے، کیونکہ ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ بزدار جو ہے وہی خرابی کی جڑ ہے. تو چنانچہ عمران خان صاحب جو بھاشن دیتے رہے اور کرتے رہے اور جتنے جھوٹ بولے ہیں، تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یار ایسے جھوٹ بولنے سے اب کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی نظام چل جائے گا؟ پی ڈی ایم نے تو آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ جو اب مختصر ہو جائے گی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی، اور ایک اکیلا فضل الرحمان صاحب دسمبر 2019 میں آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، یہ پی ڈی ایم آپ سے سنبھالی جائے گی، مسلم نون اور فضل الرحمان ٹوگیدر. اور پی ڈی ایم سے میں تھوڑا سا جملہ متردہ ایک درمیان میں عرض کرتا جاؤں کہ خدا کے واسطے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اپنے دشمن کو پہچانے،
وہ بڑی مشہور، میں چائنیز فلاسفر سنزو کی ایک سینگ بتاتا ہوں کہ نو یور اینیمی نو یور سیلف، اپنے دشمن پہچانو. پیپلز پارٹی آپ کی دشمن نہیں ہے اتنا ہاتھ میں. پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ اس کو کوئی جاب اسائن ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ آپ کی تنقید کرتی ہے، آپ اس کو بالکل نظر انداز کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. جو انہوں کام کرتے کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کی اپنی پالیسی ہے. جیسے تیسے پاکستان کے لوگوں کو کبھی انڈرمائن نہ کریں. میں اپنے ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ میرا بالکل تکیہ کلام بن چکا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بے شمار ملکوں کا نظام دیکھا ہے، وہاں پہ الیکشن دیکھے ہیں، پاکستانی ووٹر سے زیادہ ذہین فتین ووٹر نہیں ہے دیکھا. میں چونکہ خود الیکشن کیمپین چلاتا رہا ہوں، عمران خان صاحب اپنے والد کی، اپنے چچوں کی، اور وہ دیکھا بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اور اب تک دیکھ رہا ہوں، انتہائی ذہین ووٹرز ہیں. اور یہ آپ بھول جائیں کہ جی پیپلز پارٹی کچھ کرے گی تو ووٹر جو ہے اس کو نہیں پتہ، آپ کچھ کریں گے تو ووٹرز کو نہیں پتہ. آپ بھی کچھ اگر ایسی بات کریں گے جو پیپلز پارٹی کی اسٹائل کی ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھوتے کے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ووٹرز کو، ووٹر ہو سکتا ہے آپ کو پھر بھی ووٹ دے دے. میں پی ٹی ایم کی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم سے مراد اس میں نون کی اور فضل الرحمان کی. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ تب آپ کو ووٹر دیں گے جب ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا جیسے عمران خان کی چوائس آئی، کیسے لوگ آپ سے گئے، کیونکہ ایک تو پروپیگنڈا اب بے ایمانہ ہوا، میڈیا ٹرائل ہوا، دوسرا کچھ آپ کے اندر ایسی خامیاں تھیں کہ لوگ جو ہے ایک تھوڑا صحیح زیادہ صحیح درمیانی صحیح اکتائے تھے، وہ آپ سے دور گئے اور انہی کو انہوں نے مینیپولیٹ کر کے لے گئے. تو چنانچہ اگر تو آپ لوگوں کے اسپریشن کے مطابق اور جو لوگوں سے آپ نے وعدے کمٹمنٹس کی اس کے مطابق سیاست کی، تو یہ نظام نہیں چلنے لگا. چنانچہ عمران خان صاحب جو ہے، جو اپنا گوئبلز کی طرح ایک اور ہٹلر کی طرح فیشسٹ نظام چلائیں گے اور اس کے وزیر پروپیگنڈا گوئبلز کی طرح جھوٹ کے سارے زندہ رہیں گے، تو ان کا حشر بھی بڑا دردناک تھا. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حشر سے تو ہر ایک کو بچائے کہ ہٹلر کو خودکشی کرنی پڑی، اور گوئبلز کا بھی مور اور لیس یہی انجام تھا. کس بھیانک انجام سے دونوں دو چار ہوئے. مختصر میں صرف اعتراض کر دوں کہ یہ نظام جو ہے اگر چلنا ہے، اور یہ ظاہر ہے پھر گزارش اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ حضور یہ بندہ جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. اور بندہ بھی کیا بدلنا پڑے گا، کیونکہ بندہ بدلنے سے آپ جو ہے گوڈے گوڈے ملوث ہی رہیں گے، اور اس طریقے سے نہ وہ بندہ جو ہے کیا آپ یاد کر نہیں سکتے. باقی خرابی بہت ہو چکی ہیں. بندے کو اکیلا بھی چھوڑ دیں بندہ بدل دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں کل جو کچھ انہوں نے کیا، جس کے اوپر آج میں نے 20 لاکھ پہ چند تبصرے کیے، کہ مجھے ترس آیا کہ وہ بالکل کے چہرے سے، ان کی باڈی لینگویج سے ایک بے بسی نظر آئی. ہوتا ہے نا بندہ اسپینڈ فورس، ایک خرچ ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. کیونکہ ان باتوں سے ڈنگ نہیں ٹپتے. آپ کو 3 سال کے اندر جو دینا تھا اور جو آپ وعدہ کرتے رہے تھے کہ میں 100 دن میں کر دوں گا، اس میں اب آپ آئیں بائیں شائیں، آپ عدالتوں کو آپ دشنام ترازی کر رہے ہیں. آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے بہت دشنام ترازی کرنی ہے. میں تو اس وقت کے انتظار کے لیے اللہ میاں سے مہلت مانگ رہا ہوں کہ اللہ میاں اتنی زندگی دے دے کہ میں یہ دیکھ کے جاؤں، مجھے تسلی ہو جائے. پھر میں دیکھوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹکراؤ میں کس طرح سرخرو ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. میں صرف یہی آخری ٹکراؤ دیکھنا چاہتا ہوں. اور باقی یہ کہ پاکستان کا باجا بچ گیا. یہ روزانہ اپنے جو میڈیا ایڈوائزرز کی میٹنگ کر کے ان کا خیال ہے کہ اس نظام کو چلائیں. آپ دیکھیں کہ اتنی میٹنگ اور کوئی نہیں کی. روزانہ ترجمانوں کی میٹنگ ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی، کرونا میں، کرونا کے باہر بھی، صرف یہی دیکھنے کے بتانے کے لیے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے کچھ عرصہ اور بیوقوف بنا دو، کچھ عرصہ اور بیوقوف بنا دو. نہیں، ہنری ٹرومن کا ایک کال کہ جی بہت سارے لوگوں کو تھوڑے وقت کے لیے تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، تھوڑے لوگوں کو بہت سارے وقت کے لیے تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو 5 سال تک بیوقوف بنانا یہ ناممکن کام تھا. اس لیے آپ جو ہیں آج بالکل بے دست و پا اور ایک ہارے ہوئے انسان کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. وما علینا الا البلاغ.